السلام علیکم، میں ہوں محمد جواد نوری۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ کو میں آج ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، لیکن ایک بار پھر۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک کسان اور اس کی بیوی ایک گھر میں رہتے تھے، اور ان کے گھر میں ایک چوہا بھی تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جب چوہا اپنی بل سے باہر نکلتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کسان تھیلی سے کچھ چیز نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی، لیکن غور کرنے پر وہ یہ پاتا ہے کہ اس میں ایک چوہے دانی ہوتی ہے۔ چوہا یہ خطرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور دوڑا گھر کے پچھلی جانب جہاں کبوتر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سب یہ واقعہ سناتا ہے۔ تو آگے سے کبوتر کیا کہتے ہیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں، میں نے تو چوہے دانی میں نہیں پھنسا۔ تو وہ یہاں سے مایوس ہو کر سیدھے مرغے کے پاس جاتے ہیں، اور مرغے کو جب یہ بات بتاتا ہے تو مرغا آگے سے کہتے ہیں، بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم نے اس میں پھنسنا ہے، میں نے تو نہیں پھنسنا۔ تو وہ اس بات سے بھی پریشان ہو کر پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چلو بکرے کے پاس جاؤں۔ وہ بکرے کے پاس جب جاتا ہے، اسے یہ بات سناتا ہے، تو بکرا آگے سے کہتے ہیں، آگے سے پہلے ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نے اس میں پھنسنا ہے، تم ہی یہ معاملہ سلجھاؤ، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ تو وہ یہاں سے بھی پریشان ہو کر واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اسی پریشانی میں رات اس کی گزرتی ہے تو آدھی رات کو ایک کھٹاک سی آواز آتی ہے۔ تو کسان کی بیوی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں چوہے دانی میں چوہا پھنس گیا ہے، لیکن اس چوہے دانی میں سانپ پھنسا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کی دم کو کھینچتی ہے تو سانپ اسے ڈنس لیتا ہے، اور جب سانپ اس سے ڈنستا ہے تو اس کی کسان کی بیوی جو ہے سخت بیمار ہو جاتی ہے، کیونکہ سانپ تو زہریلا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی جب بیمار ہوتی ہے تو کسان ایک حکیم کو بلاتا ہے۔ حکیم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کبوتر کی یخنی پلانی پڑے گی۔ تو وہ کبوتر کو ایک دم ذبح کر دیتا ہے، اور جب کبوتر پک رہی ہوتا ہے تو کسان کے جو ہیں رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ جب وہ رشتہ دار وہاں پہ آتے ہیں تو ان کی ضیافت کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مرغے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ جب مرغا بھی ذبح ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد کسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ جب کسان کی بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد ایک خیرات کرنی پڑتی ہے، جس میں بکرے کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ذبح ہو گئیں، چوہا تو کہاں کا کہاں بھاگ گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے تو ہمیں اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ جو بات ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہہ کر ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر یا تو اس انسان کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں یا اس مسئلے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ مسئلہ ہو نہ ہو، دوبارہ ہم پہ وہ مسئلہ ضرور آ سکتے ہیں، یا ہم کسی کے پاس مشورے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسا سمجھیں کہ آپ خود کے لیے کچھ پسند کریں، وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ ایک ملک کے شہری ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نہ کہ کسی لالچ کے بغیر، کسی ہمدردی کے بغیر یہی سوچیں کہ ہم نے اس دین کا اور اس ملک کا خیال رکھنا ہے اور اس ملک کے لیے خدمت کرنی ہے۔ تو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔